صلوا علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دلائل الخیرات شریف درود پاک کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار، اس کتاب کا یہ پورا نام ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ کمال کے عاشق رسول ہیں۔ کیسی کتاب درود پاک پر لکھی کہ دنیا کے کونے کونے میں لاکھوں لوگ اسے پڑھا کرتے ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے آپ ایک کنویں پر تشریف لے گئے، مگر یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی۔ آپ کو پریشان دیکھ کر قریب کے بلند مکان سے ایک بچی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جب آپ نے بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بزرگی کے تو ہر طرف چرچے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکالیں۔ چنانچہ اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک ڈال دیا، پانی جوش مارتا ہوا باہر ابل پڑا۔ شیخ رحمت اللہ تعالی نے وضو کیا، پھر اس بچی سے کہنے لگے میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے جواب دیا اس ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجنے کی بدولت جو جنگل میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جاتے۔ یہ سن کر شیخ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ کتاب تحریر فرمائی جس کی شہرت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی نے دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بچی نے پوچھنے پر بتایا کہ میں یہ درود شریف پڑھا کرتی ہوں۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ اسے صلاۃ البیر کہا جاتا ہے۔ شیخ جزولی رحمت اللہ تعالی نے 7ویں باب کے آخر میں یہ درود پاک بھی تحریر فرمایا ہے۔ آپ کو اس کتاب کے لکھنے کی بہت ساری برکتیں حاصل ہوئیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مراکش میں آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کے وصال کے 77 سال بعد کسی وجہ سے آپ کے جسد اقدس کو یعنی آپ کے مبارک جسم کو قبر سے نکالا گیا تو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود جسم مبارک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے وصال سے پہلے سر اور داڑھی مبارکہ کا جو خط بنوایا تھا وہ بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ کسی نے آپ کے چہرے انور کو انگلی سے دبایا تو مقام سے خون ہٹ گیا اور جب انگلی ہٹائی تو خون پھر اپنی جگہ واپس آ گیا جیسے زندہ انسان کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی قبر انور سے کستوری کی مہک آتی ہے۔ ہزاروں زائرین آپ کے مزار مقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، اس کتاب کو دنیا بھر میں بہت سارے پیران عظام اور شیوخ نے اپنے وظائف میں شامل کیا، اپنے مریدین کو ان کی تعلیم ارشاد فرمائی اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے بھی بیان کیے گئے۔ دلائل الخیرات شریف کو پڑھنے کے آداب میں ہے کہ پڑھنے سے پہلے مسواک کرے، بندہ وضو کرے، پاک و صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور قبلہ رخ ہو کر پورے دھیان اور اخلاص کے ساتھ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرے۔ مؤلف یعنی حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی نے اس کتاب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصے کو حزب کا نام دیا ہے۔ ابتدا میں الگ سے خطبہ، مقدمہ، درود شریف کے فضائل، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کا بیان اور اس کے بعد 201 اسماء النبی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام تحریر فرمائے ہیں۔ یہ مبارک نام پوری کتاب میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ میں آپ یہ 201 نام بھی سنیں گے۔ اللہ کریم ان ناموں کے پڑھنے اور سننے کی برکت سے نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھا دے۔ اور اس کے بعد علماء نے الگ الگ طریقے لکھے کہ ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف پوری ہر روز پڑھ لے، نہیں تو 2 دن میں، ایک دن ابتدا سے ربع الثانی کے اختتام تک اور دوسرے دن ابتدائے ربع الثالث سے آخر تک، یا 3 دن میں، یا اسی طرح 4 دن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے بھر میں مکمل پڑھی جائے۔ پیر شریف سے ابتدا کر کے روزانہ ایک حزب یعنی ایک باب یا چیپٹر پڑھا جائے اور آئندہ پیر کو 8واں حزب پڑھ کر اسی دن پہلے حزب سے یعنی پہلے باب سے پھر ابتدا کی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں، یعنی پیر والے دن سے آپ ایک ریکارڈنگ سنتے جائیں اور اگلے پیر کو آپ نے 2 ریکارڈنگ سننی ہوں گی۔ ایک دلائل الخیرات شریف کا 8واں آخری چیپٹر ہوگا، آخری باب ہوگا اور پھر ایک پہلا ہوگا۔ ہر ہفتے اگر اس طرح ہم یہ 7 دن سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ یقیناً سننے کی وہ فضیلت نہیں جو پڑھنے کی ہے، مگر وہ لوگ جو پڑھ نہیں سکتے یا پڑھنے میں سستی کرتے ہیں کم از کم سنتے چلے جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عادت پڑ جائے تو اب اس کو پڑھنا بھی شروع کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دلائل الخیرات شریف پڑھ کے دعا مانگے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے مانگے، عشق رسول کی خیرات مانگے، حاضری حرمین مانگے اور مجھ گناہگار کے لیے بھی بے حساب مغفرت کی دعا ضرور مانگیے گا۔ حرمین طیبین کی بار بار حاضری کی مجھے دعا سے نوازیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک
201 نام سنتے ہیں تصور جانا میں گم ہو کر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین تصور میں گم ہو کر یہ نام سنتے جائیے اور عشق رسول اپنے دل میں بڑھاتے جائیے۔